اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب علیہ السلام کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے قبول فرمایا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئی۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آیا تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوا، بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خوفزدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص نے فرمایا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے فرمایا، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلا دیا۔ تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خوفزدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہو۔ سبحان اللہ۔ میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے، جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر پوچھا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، ان کو اس کے سسر نے قیدی بنا دیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا،
اے لوگوں، یہ شخص برا داماد نہیں کیا، میں اس کو رہا کروں؟ اے لوگوں، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس شخص کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابو العاص کو دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار کا خاص خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا کہاں؟ ابو العاص نے کہا میں نہیں، تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیوں؟ ابو العاص نے فرمایا میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ تو ابو العاص نے کہا کہ نہیں۔ زینب اپنی بیٹی اور بیٹے کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہیں کیا، اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالازاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی میں ابو العاص بن ربیع کو اپنی پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا ہے جو میں نے سنا؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالازاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا اے لوگوں، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر کو واپس چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر تم نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر ابو العاص زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالازاد ہے اور تیرے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ زینب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تمہیں تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو کہا اے لوگوں، یہ لو اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کو سبحان اللہ۔ ابو العاص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت آیا۔ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی،
اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہے۔ ابو العاص نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا حضرت زینب کے ساتھ رجوع کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جس پر ابو العاص لوگوں کے سامنے زار و قطار رونے لگے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم زینب کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور 1 سال کے بعد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کر گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ برائے مہربانی اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ پہ اپنا تجزیہ ضرور دیں تاکہ میں بڑے دل سے پھر اپنی اگلی ویڈیو پوسٹ کروں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔